बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियाँ फैसल हमीद का सबको सलाम। दोस्तों, आज के इस पुरफितन दौर में शायद ही कोई मदूद चंद लोग ऐसे हों जो बंदिश और नजर बद जैसे मूजी मर्ज का शिकार ना हो। रोजाना की बुनियाद पर सब कुछ देखने सुनने को मिलता है, और जब हम इसको चेक करते हैं इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि 90% लोग जो मेरे पास अपने इलाज के लिए आते हैं वो बंदिश या नजर बद का शिकार होते हैं। इस मर्ज की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं जाता। आहिस्ता आहिस्ता ये बंदिश, ये मूजी नजर बद बढ़ते बढ़ते उनकी जिंदगियों के तमाम मामलात पर मुहित हो जाती है और हर चीज बन जाती है। रिज़्क रुक जाता है, सेहत तंदुरुस्ती जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है, कारोबार चलते चलते रुक जाता है, पैसे का फ्लो जो है वो बंद हो जाता है। तो दोस्तों, इस मामले में जब हम रूहानी मौलिज के पास, मैं या आप में से कोई शख्स भी जाता है और जब एक अरसा हो चुका होता है, तो रूहानी मौलिज इस बंदिश को ये कह कर के जी, या इस नजर बद को ये कह कर के आपके अपनों ने आपके ऊपर जादू कर दिया है, आपके ऊपर जन्नात बैठे हैं, आपको मजीद डरा देता है, मजीद आपका जो है वो यकीन इस चीज की तरफ ले आता है कि आपके ऊपर जादू है, आपके ऊपर जिन्नात हैं, और करने वाले कोई और नहीं, आपके अपने सगे रिश्तेदार हैं। तो दोस्तों, ये सगे रिश्तेदारों से नहीं होता। कोई भी शख्स है जिसको मैं अगर हसरत की नज़र से या हसद की नज़र से या मोहब्बत से ही देखता हूँ कि वाह यार, इस शख्स के पास जो है ना वो बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है, ओ वाह, ये किस तरह के कपड़े पहन कर आया है, किस शानदार तरीके से ये घर से निकला है। या जब कोई शख्स या औरत या मर्द खूबसूरत लगता है तो हम उसके ऊपर माशाल्लाह या सुभान अल्लाह कहने की बजाय वाह भाई वाह, क्या बात है, देखते हैं। हमारी इंटेंशंस बाज़ औक़ात गलत भी होती हैं, बाज़ औक़ात ये इंटेंशंस हमारी ठीक भी होती हैं, तो उस शख्स पे वो नज़र बद लग जाती है, वो एक बंदिश का शिकार हो जाता है। और बंदिश लोग जादू से भी लगवाते हैं, हरूफ स्वामत से भी लगाते हैं, सिलियों पे लगाते हैं, पुतलों से लगाते हैं, तो बेशुमार इसका मामलात हैं। तो जब आप रूहानी मौलिज से रब्ता करते हैं तो ये मर्ज तब तक अपना काम कर चुका होता है। इस मर्ज की अलामात बहुत अरसा तक, जी हाँ, इस मर्ज की अलामात बहुत अरसा पहले जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन हम उन पे ध्यान नहीं देते। इनका जिक्र मैं आगे जाकर वीडियो में करूंगा, तफसील के साथ आप लोगों को बताऊंगा। बंदिश के हवाले से मैं पहले भी बाज़ जामिया वीडियोस लगा चुका हूं, आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं। उम्मीद कर और बहुत उम्मीद है, बल्कि यकीन है, जिन जिन लोगों के बहन भाइयों के मैसेज आए उसको करने के बाद, तो उनकी वजह से मुझे जो आइडिया हुआ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आप लोगों के मज़ीद मैसेजेस थे, सवालात थे, बहुत से इनबॉक्स करते हैं, बहुत से व्हाट्सएप करते हैं, बहुत से यूट्यूब पर भी पूछते हैं कि बंदिश को समझना और इसको चेक करने में हम कैसे कामयाब हों। तो आप दोस्त अहबाब की ज़रूरत को महसूस करते हुए, रोज़मर्रा के मामलात को देखते हुए, इसमें मैं मज़ीद कुछ इजाफा और अपना तजुर्बा शामिल करना चाहता हूँ। इंतहा तवज्जो से, इंतहाई इन्हमाक से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप में भी ये अलामात मौजूद हैं तो फिलफौर अपनी तशख़ीस के लिए रब्ता करें। रब्ते के लिए नंबर नोट कर लें: 0300 4787 587, 0306 7596 555। ये मेरे 2 नंबर हैं जो नीचे स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। इनके अलावा मेरा तीसरा कोई नंबर नहीं है दोस्तों। तो बंदिश के हवाले से, नजर बद के हवाले से, जादू टोने की काट के हवाले से आप हमसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, बिलमुशाफा मिल सकते हैं। बंदिश, जी हाँ, बंदिश से मुराद किसी भी चीज को बांधना, रोक देना है। मसलन निकाह की बंदिश, औलाद पर हो तो औलाद नहीं होती, निकाह पर हो तो निकाह नहीं होते, शादी नहीं होती, कारोबार पर हो तो कारोबार चलता नहीं, चलता हुआ कारोबार रुक जाता है। इसी तरह जिस चीज़ पर भी बंदिश कर दी जाए वो चीज़ बन जाती है। बंदिश मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है, जो ख़ास तौर पर किसी भी काम या चीज़ को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें रूहानी सिफली मखलूक़ात मुसल्लत की जाती हैं जो दिमाग पर असर करती हैं, आपके कंधों पर, आपके पट्ठों पर वज़न डालती हैं, आपके कंधे, आपके पट्ठे मफलूज होते जाते हैं, आपके जोड़ों में, आपके घुटनों में दर्द रहता है, आंखों के आगे जाला फैल जाता है। अगर आप में भी इस तरह की कोई अलामात मौजूद हैं तो समझ जाएं आपके ऊपर भी बंदिश है दोस्तों। तो दोस्तों, गाहक दुकानदार जब देखता है, उसको गाहक को ही दुकानदार नजर नहीं आता। दुकानदार बेचारा जिस पर बंदिश हुई होती है सारा दिन बैठ बैठ के ग्राहकों का इंतजार करता है। ग्राहक उसके दुकान के सामने आ भी जाए, उसकी दुकान में भी आ जाए,
ان کو اپنے مطلب کی جو چیز انہوں نے لینی ہوتی ہے یا وہ بھول جاتے ہیں یا ان کو وہ چیز نظر ہی نہیں آتی۔ جی ہاں، اس طرح وہ گاہک بدزن ہو جاتے ہیں، وہ دوسری دکانوں پہ جانے لگ پڑتے ہیں اور اس شخص کا کام کاروبار جس پہ یہ نظر بد ہے یا جس پہ بندش ہے اس کا کام کاروبار تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسروں سے سستا سامان بھی بیچتا ہے لیکن وہ سامان بکتا ہی نہیں۔ اسی طرح اگر نکاح پر کسی نے بندش لگا دی ہے تو یا مریض کا دل ہی نہیں چاہتا اس جس کے اوپر بندش لگی ہے یا جس کے اوپر اس طرح کی اثرات ہیں، اس کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ نکاح کرے، وہ شادی کرے، یا لوگ اس کو پسند کر کے چلے جاتے ہیں، وہ لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں، پھر اس کو جواب ہی نہیں دیتے۔ اس طرح وہ اور زیادہ بدزن ہوتا جاتا ہے یا لوگ ناپسند کر دیتے ہیں اس کو کہ جی اچھا خاصی شکل و صورت ہے، اچھا خاصا کام کاروبار ہے، لیکن وہ ہر دفعہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باقی معاملات میں بھی یہ بہت کچھ دیکھا گیا ہے۔ تو کیوں کی جاتی ہے؟ حاسد لوگ کسی کا چلتا کاروبار دیکھ کر یا اس وجہ سے کہ گاہک اس کے پاس زیادہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس کم آ رہے ہیں، تو اس کے کاروبار پر بندش کروا دیتے ہیں۔ اگر کسی کی بیٹی یا بیٹا ماشاءاللہ اچھی پوزیشن پر ہے، قبول صورت بھی ہے، اچھی خاصی ارننگ بھی کر رہے ہیں، یا لڑکی ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے، گھریلو ہے، تو اس کے رشتہ دار، اس کے جاننے والے، اس کے دشمن جیلسی کے اندر اس کے اوپر بندش کروا دیتے ہیں۔ اس طرح اگر کسی نے رشتہ مانگا نہ دیا، یعنی کہ کسی نے کسی کا رشتہ مانگا نہ دیا تو مخالف پارٹی بدلہ لینے کے لیے اس کے اوپر بندش کروا دیتے ہیں کہ اس کا رشتہ کسی اور جگہ پہ نہ ہو، اور جب بھی ہم مانگے صرف وہ رشتہ ہم کو ہی ملے۔ نیز کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، گھریلو نچاکیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جائز حالات میں مثلا دو لوگوں میں ناجائز تعلقات پر بندش، یعنی یہ حق پہ ہے، شرعی بات ہے۔ جو ناحق بولتا ہے، شر پھیلاتا ہے، اس کی زبان پر بندش، یہ بھی حق پہ آ جاتی ہے۔ شوہر جو مار پیٹ کرتا ہے، اس کی عادت بد پر، اس کی اس مار پیٹ پر، اس کی گالم گلوچ پر بندش بھی شرعن واجب ہے۔ یا جو نشہ کرتا ہے اس پر بندش لگانا بھی جائز صورتیں ہیں۔ بندش کی علامات کیا ہے دوستو؟ اب میں آپ لوگوں کو بندش کی علامات سمجھاتا ہوں۔ یہ ویڈیو لمبی ضرور ہو جائے گی لیکن اس میں آپ کے لیے بہت سی انفارمیشنز ہوں گی۔ اپنے آپ کو ان انفارمیشنز کے ذریعے چیک کریں اور اپنا روحانی علاج کروائیں۔ تو اب ہم بات کر رہے ہیں اس بندش کی علامات کیا ہوں گی یا کیا ہوتی ہیں۔ جب کسی پر بندش لگ جاتی ہے، نظر بد اثرات آ جاتے ہیں، اس کے سر، اس کے کندھے، اس کی آنکھیں بھاری رہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کام بالکل ٹھیک چلتا ہے، آپ کسی سے ڈیلنگ کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اپنا بزنس کر رہے ہیں یا کسی کام پر ورک کر رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک چلتا جب اس کا عین اختتام ہونا ہوتا ہے، عین آخری پوائنٹ پہ وہ کام ختم ہو جاتا ہے، وہ کام بند ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، وہ ڈیلنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہے سستی ہونا۔ جی ہاں، جسم میں سستی اور کاہلی ہو جاتی ہے۔ اچھا خاصا فٹ ہونے کے باوجود انسان کا کام کرنے میں دل ہی نہیں لگتا، اس کو سستی رہتی ہے، جمائیاں آتی ہیں، غنودگی رہتی ہے، اس کا دماغ کا کام کرنا بند کر دیتا ہے، یادداشت اس کی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہر جگہ سے رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ بندش کس کس طریقے سے یہ لوگ لگاتے ہیں۔ بندش کا سب سے پہلے جو استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح بندش لگائی جاتی ہے، جو عاملین نے سب سے آسان طریقہ سمجھ لیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ان کے اپنے اوپر رجت ہو جاتی ہے، تو لیکن پھر بھی باز نہیں آتے لوگ۔ یہ بندش لگائی جاتی ہے حروف سوامت سے۔ رجت سے بندش خود لگ جاتی ہے۔ جب ہم حروف سوامت والا آپ یا میں کوئی کام کرتے ہیں اور کسی استاد سے اس کی اجازت نہیں لیتے تو اس سے لازمی طور پر رجت ہو جاتی ہے، رجت سے بندش لگ جاتی ہے۔ تویزات خاص اس مقصد کے لیے تالے وغیرہ پر پڑھائی کر کے دم کیے جاتے ہیں، تالے وغیرہ پر نقش بنا کر دبا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سری کے اوپر تعویذ لکھ کر اس کو قبرستان میں پھینک دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے، یا کوئی پتلا بنا کر اس کا جو ہے وہ قبرستان میں کوئی نقش بنا کر دبا دیا جاتا ہے۔ کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں جس کے ذریعے لوگ دوسروں پر بندش لگاتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ انہی پہ بات کر رہا ہوں جو مشہور و معروف طریقے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، کیا بندش کرنا جائز ہے؟ بندش کرنا جائز ہے یا ناجائز، یہ آپ کے مقصد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی عالم سے، کسی مفتی سے شرعی طور پر فتویٰ لینا ہوگا، یا آپ کے پاس کوئی شرعی عذر ہو کہ اس کے اوپر یہ بندش کر دی جائے تو بہتر ہے۔ اس طرح آپ بندش کریں تو بہت جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ آپ لوگوں کے اوپر یہ منحصر ہے کہ اگر مقصد جائز میں مثلا کوئی نشہ کرتا ہے، یا کسی کے ناجائز تعلقات ہیں، یا کسی کو بد عادت ہے، کسی کی بیوی بد کلام ہے، یا کسی کا شوہر مار پیٹ کرتا ہے، اس کے لیے بندش کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر کسی کا زبردستی نکاح کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر بندش لگا دیں، وہ بھی جائز میں آ جاتی ہے۔
طلاق اگر کوئی شوہر کا بیوی کو دے رہا ہے تو اس کی طلاق روکنے کے لیے بندش لگا دی جائے، وہ جائز طریقے میں آتی ہے۔ اگر مقصد ناجائز ہے تو بندش بھی ناجائز ہوگی اگر آپ کسی پہ کرتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کسی کا نکاح بلا وجہ باندھنا چاہتے ہیں، کاروبار کسی کا باندھ دیتے ہیں، صحت باندھ دیتے ہیں، اس کی ترقی ملازمت پر بندش لگا دیتے ہیں، رشتے پر بندش لگا دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اس کے الٹی رجت آپ پر لازمی طور پر آئے گی اور ایک دن انشاءاللہ العزیز آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے۔ اکثر لوگ بندش کو مذاق سمجھتے ہیں دوستوں، جی ہاں، اکثر لوگ بندش کو مذاق سمجھتے ہیں، مذاق میں دوسروں کے اوپر بندش لگا دیتے ہیں اور اپنا وقت جب سالوں سال ضائع کر لیتے ہیں، پھر انہیں یقین آتا ہے کہ یہ مسئلہ قدرتی نہیں، یہ روحانی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ میں اس طرح کی بندش کے یا اثرات کی کوئی ایک بھی لکشن، کوئی ایک بھی اثرات پایا جاتا ہے تو خدا را اپنا روحانی علاج کروائے۔ روحانی علاج کے لیے نمبر میرے اسکرین پر چل رہے ہیں، ان نمبرز کے علاوہ 030047877587 0306759655 میرا دوسرا کوئی نمبر آن نہیں ہے، یا میرا اس چینل کے علاوہ کوئی دوسرا چینل نہیں ہے دوستو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے گھروں میں امن و سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دسترخوانوں کو وسعت عطا فرمائے، ہمارے رزق روزگار میں برکت عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو نیک بنائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نئے عمل میں، اللہ نگہبان۔